اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان امام کے ساتھ اگر جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، جب تک امام قیام کرے امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور اس کے بعد جب امام چلا جائے تو پھر امام کے ساتھ وہ بھی چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھنٹہ پڑھے، آدھا گھنٹہ پڑھے، 1.5 گھنٹہ پڑھے، جتنی دیر امام نے پڑھا اس کے ساتھ پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، ساری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور وہی انسان اگر کوئی اکیلے میں اپنے آپ میں تنہائی میں قیام کرتا ہے، امام کے بغیر قیام کرتا ہے، وہ 4 گھنٹے قیام کرے گا، 4 گھنٹے کا یہ اجر و ثواب ملے گا۔ 3 گھنٹے تک کرے قیام، 3 گھنٹے کا ہی ملے گا، ساری رات کا نہیں، ساری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب اس کو ہے جو امام کے ساتھ جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ مبارک رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ رمضان کی سعادتیں، اس کی بہاریں، اس کی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ رمضان کا لمحہ لمحہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ محترم حاضرین، ہم دیکھیں رمضان کا جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمایا، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے ہم پر۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ انعام کی شکل میں ہم تمام کو عطا فرمایا، ہم اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر کرتے ہوئے وہ تمام اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جو اعمال انجام دیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آغاز میں بہت سارے لوگ عبادتوں کا شوق جذبہ لیے ہوئے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ ذکر و اذکار یا اسی طرح سے جو ہے روزہ قیام اللیل کا یہ اہتمام زیادہ دن تک نہیں ہو پاتا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ابتداءً بہت سارے لوگ جو ان عبادتوں میں جو ہے شریک ہوتے ہیں، بہت شوق اور جذبے کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، لیکن معاملہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی ابتدائی 3 دن ہم نے تراویح پڑھی، اس کے بعد بہت سارے لوگ تراویح سے دور ہو جاتے ہیں، یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے 3 دن کی تراویح پڑھ لی ہے، 3 دن میں قرآن مکمل کر لیا۔ کچھ ہوتے ہیں 5 دن، کچھ 10 دن، کچھ 15 دن، اس طرح سے جو ہے ابتدائی ایام میں خوب بڑھ چڑھ کر عبادت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کا شوق، وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔
ختم نہ ہو کم سے کم ہو جاتا ہے، تھوڑا ہو جاتا ہے، اور وہ عبادتیں جیسے رمضان کے آغاز میں بڑھ چڑھ کر کی جا رہی تھی ان میں کمی نظر آتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہے رمضان کی جو حقیقت ہے وہ ہم نے نہیں سمجھی ہے، یا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، تحفہ ہے، اس کی قدر ہم کو نہیں ہے۔ اسی لیے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ رمضان کے ابتدا میں عبادت کا شوق ہوتا ہے، عبادتیں کر لی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وقتاً فوقتاً ہوتے ہوتے جو ہے ان عبادتوں میں جو ہے انسان سستی کاہلی کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ہم تمام کو سمجھنا چاہیے کہ اس رمضان کی قدر کیوں کرنی چاہیے، یہ رمضان کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے حق میں، یہ رحمت کا ذریعہ ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، ہماری اپنی نجات کا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو جو ہے جنت کا مستحق بنانے کا یہ ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہم تمام جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے، منبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ صحابہ نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا، صحابہ تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہروں کو دیکھ لیا کہ جو انہیں تعجب ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے خود بتایا کیا وجہ ہے، نبی نے کیوں آمین کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، میں جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا جبریل میرے پاس آئے، جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ انسان ہلاک ہو، برباد ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا، ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جبریل نے جو بد دعا کی میں نے اس پر آمین کہی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ جس کو نصیب ہوا، لیکن رمضان کے مہینے کو پا کر اس میں عبادتیں کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنایا اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد نہ کرایا، ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ پھر اسی طرح سے تیسری سیڑھی پر قدم رکھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے آپ کا نام سنا، آپ کا ذکر سنا اور آپ پر درود نہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ جو ہے بد دعا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ بد دعا کرنے والی ذات فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والی ذات رسولوں کی سردار ہے، نبیوں پیغمبروں کی سردار۔ اب آپ بتائیں کہ جو ہے وہ بد دعا جو فرشتوں کے سردار نے جو بد دعا کی ہو اور اس بد دعا پر جو ہے رسولوں کے سردار نے آمین کہی ہو، کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں، رمضان کا مہینہ ہم کو نصیب ہوا ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، اس رمضان میں عبادتیں کر کے اپنے آپ کو جو ہے ہم نے جنت کا مستحق نہ بنایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرایا، تو پھر یاد رکھیں ہم سے بڑا بد نصیب پھر کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ انسان جو رمضان کو پائے اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی پر اللہ کے نبی نے آمین کہی۔ تو ہم تمام کو چاہیے ہم رمضان کے اس مہینے کی قدر کریں۔ رمضان کے اس مہینے کی قدر کیسے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائیں ان اعمال کو انجام دے کر ہم اس مہینے کی قدر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت رمضان کی جو سب سے بڑی عبادت مانی جاتی ہے روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی کہ جتنی امتیں آئی اللہ نے سب پر روزے کو فرض کر رکھا۔
سبھی شریعتوں میں روزہ فرض تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں بھی روزے کو فرض قرار دیا تھا، اور اللہ نے مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھیں روزہ بہت بڑی عبادت ہے، روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ بات بیان فرمائی کہ بندہ کی جتنی عبادت ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کے لیے، لیکن بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، بدلہ میں دوں گا، بدلہ میں دوں گا۔ تو یہ روزہ تمام عبادات میں ایک امتیازی حیثیت رکھنے والی چیز، امتیازی حیثیت رکھنے والی چیز ہے، اور یہ بات یاد رکھیں روزہ معاف نہیں ہے۔ عام حالات میں ہم دیکھیں کبھی کبھار انسان سے جو ہے نماز ساقط ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ کس اعتبار سے؟ عورتیں ہیں، کچھ خاص ایام ان کے ہوتے ہیں، ان ایام میں نماز ان سے معاف ہے، لیکن روزے کے دوران اگر وہ ایام آ جائیں تو بتایا گیا کہ جو ہے اگلے ایام میں وہ روزوں کو پورا کریں گے، روزوں کی قضا کریں گے۔ ان دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن ان دنوں کے روزوں کی قضا ہے۔ روزہ معاف نہیں ہے، کسی حال میں انسان کو رکھنا ہے، اور اگر انسان فرض روزے کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ زندگی بھر روزہ رکھے لیکن اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ابتدائی ایام میں روزے رکھ لیتے ہیں، شوق جذبہ ہوتا ہے، ابتدائی ایام میں رکھ لیتے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں کہ کاروبار کی مصروفیات ہے، فلاں ان بہانوں سے جو ہے روزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ایک روزہ اگر ہم نے جان بوجھ کر چھوڑا بغیر کسی عذر کے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی بھر روزہ رہے، اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم پورے مکمل روزوں کا ہم اہتمام کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس خوشخبری کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جنتیوں کے لیے جنت کے جو دروازے اللہ نے رکھے ہیں ان میں سے ایک خصوصی دروازہ اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا کہ جو ہے اس دروازے روزے دار جو ہے وہ اس دروازے کی طرف آئے، اس دروازے سے داخل۔ تو بہرحال روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، ہم کسی طرح کی کوتاہی اور غفلت نہ کریں، اور مکمل ہم روزے رکھنے کی جو ہے کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا چھوڑنے والا یقیناً جو ہے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو روزوں کا اہتمام کرے۔ ایک دوسری عبادت جو اس مہینے میں انجام دینی ہے، قیام اللیل کا اہتمام۔ قیام اللیل کے سلسلے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ابتدائی ایام میں شوق اور جذبہ ہوتا ہے، مساجدیں ڈچا ڈچ بھری ہوتی ہیں، کھڑے ہونے کے لیے جو مقام جگہ نہیں ملتی ہے، لیکن وہی جو ہے 5-6 دن گزر جائیں، 10-12 دن 15 دن گزر جائیں، پھر مسجدیں اپنی پچھلی حالت پر واپس آ جاتی، اور اس طرح سے جو ہے مصلیوں کی کمی ہو جاتی۔ کیوں؟ پھر اس کے بعد لوگ کاروبار میں مصروف ہو جاتے، کوئی شاپنگ میں مصروف ہے، یا اسی طرح سے جو ہے کوئی اپنے بات چیت میں یا اسی طرح سے وقت گزاری میں مصروف ہو چکا ہے۔ تو یہ عبادت کا جو شوق ہے وہ رمضان کے مکمل ہونے تک ہونا چاہیے، بلکہ ساری زندگی اس کا جو ہے اثر ہماری زندگیوں پر ہونا چاہیے، اور بس ابتدائی دور میں جو ہے ابتدائی ایام میں شوق اور جذبہ جو ہے انسان کے اندر بھر کر آئے، اور اس کے بعد پھر وہ جذبہ ختم ہو جائے، تو پھر یاد رکھیں اس کو جو ہے قیام اللیل کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان بھر قیام کیا، مغفرت کا وعدہ کیا گیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کس کے؟ جو رمضان بھر قیام کرے، ابتدائی 3 دن نہیں، ابتدائی 5 دن نہیں، ابتدائی 10 دن 15 دن نہیں، بلکہ جو لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، رمضان میں جس نے قیام کا اہتمام کیا، تو مکمل رمضان کو یہ شامل ہے۔ مکمل رمضان میں اگر کوئی قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خوشخبری سنائی ہے، تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اور یہاں ایک غفلت یہ ہوتی ہے کہ قیام اللیل کی اگر بات ہو، تراویح کی بات ہو، کچھ لوگ اس بات کی کوشش کرتے کہ ہم امام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہم جا کر اپنے بعد میں ہم گھر میں پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیں نماز تو ہو جائے گی،
قیام اللیل اس سے ادا ہو جائے گا، لیکن کتنے بڑے اجر و ثواب سے وہ محروم ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان امام کے ساتھ اگر جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، جب تک امام قیام کرے امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور اس کے بعد جب امام چلا جائے تو پھر امام کے ساتھ وہ بھی چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھنٹہ پڑھے، آدھا گھنٹہ پڑھے، 1.5 گھنٹہ پڑھے، جتنی دیر امام نے پڑھا اس کے ساتھ پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب اس کو ملے گا، ساری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور وہی انسان اگر کوئی اکیلے میں اپنے آپ میں تنہائی میں قیام کرتا ہے، امام کے بغیر قیام کرتا ہے، وہ 4 گھنٹے قیام کرے گا، 4 گھنٹے کا اجر و ثواب ملے گا۔ 3 گھنٹے تک کرے قیام، 3 گھنٹے کا ہی ملے گا، ساری رات کا نہیں، ساری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب اس کو ہے جو امام کے ساتھ جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے۔ تو بہرحال بہت بڑی عبادت ہے، قیام اللیل کا اہتمام ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام اللیل کا اہتمام فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ رات رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوجن آ جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھول جاتے، سوجن آ جاتی، پیروں میں ورم پڑ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کرتے، اور ہم اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، اسی نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، پھر ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر کیا جو ہے شوق اور جذبہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو شوق تھا، جذبہ تھا قیام اللیل کا، وہ قیام اللیل کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے ہم رمضان بھر اس کا اہتمام کریں، اور اس طرح سے جو ہے قیام اللیل کا جو ہے اہتمام کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور اس رمضان کے مہینے سے جو ہے ہم خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے رمضان کے اس مہینے میں اور ایک اور عبادت جو ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر روزوں کے احکام اور مسائل بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت ہے، اور اس کے بعد پھر ایام معدودات، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ساری آیتیں رمضان سے متعلق ہیں، رمضان سے متعلق، اور اسی طرح سے روزوں کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے۔ ان آیتوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے فإنی قریب، میں قریب ہوں ان سے، اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کریں، ولیؤمنوا بی، مجھ پر بھروسہ کریں، مجھ پر ایمان رکھیں۔ اور یہ آیت ہے، اس آیت کے بعد پھر جو آیت آئی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، پھر روزوں کے احکام اور مسائل بتائے گئے۔ گویا روزوں کے احکام اور مسائل بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں دعا کی آیت نازل فرمائی۔ مفسرین یہ بات بتاتے ہیں کہ روزوں کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، روزوں کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے، عبادت کا شوق، ایک جذبہ، اسی طرح سے جو ہے بھوک و پیاس، دنیا کے معاملات، ہر چیز کو چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت میں یکتا ہوتا ہے اور وہ عبادت سے لبریز ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں جب اس کی زبان سے جو ہے دعا نکلتی ہے تو یقیناً قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم روزوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور یہاں پر ایک بات خصوصی طور پر میں بتانا چاہوں گا کہ اس رمضان کے مہینے میں روزوں کے ان ایام میں دعا کے جو خاص اوقات ہیں قبول ہونے کے، وہ ہم تمام کو نصیب ہوتے ہیں۔ سحری کا وقت ہم اٹھتے ہیں، سحری کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس وقت میں جو ہے تھوڑا سا وقت نکال کر دعا کے لیے خاص کر لیں۔ اور اسی طرح سے افطار سے پہلے کا جو وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے جو ہے مساجد میں اور اسی طرح سے جہاں جہاں پر جو ہے افطار کا انتظام ہوتا ہے، سارے لوگ افطار کے جو ہے انتظام میں اور اسی طرح سے آواز پکارے اور انہی ساری چیزوں میں مشغول نظر آ، وہ دعا کا وقت ہوتا ہے۔
اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں، اس وقت کی ہم قدر کریں۔ ہاں یہ الگ بات ہے 2-4 لوگ اگر انتظام میں لگے ہوئے ہیں وہ پہلے اپنا کچھ وقت دعا کے لیے خاص کر لیں، دعا کر لیں اور اس کے بعد انتظامات میں لگ جائیں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے بات چیت میں اور اسی طرح سے جو ہے انتظامات میں لگے رہے اور وہ خاص وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت سے ہم غافل ہو جائیں۔ تو لہٰذا اب تمام کو چاہیے کہ ہم ان اوقات کی قدر کرتے ہوئے اس رمضان کے مہینے روزوں کی حالت میں خصوصی طور پر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو لہٰذا دعا کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے مسائل کو پورا کریں اور اس طرح سے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں ایک اور عبادت جو ہم تمام کو انجام دینی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے والے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے۔ بعض روایت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا تیز آندھی سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کیا کرتے۔ تو لہٰذا صدقہ و خیرات کا ہم اہتمام کریں جو اللہ نے ہم کو نصیب فرمائے، جتنی ہماری استطاعت ہے اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے ہم جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اس آدمی کی طرح ہے کہ جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دانے سے 100 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بالیاں 10 بالیاں اس سے نکالتا ہے اور ہر 7 بالیاں اس سے نکالتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے۔ تو اس اعتبار سے ایک دانے سے 700 دانے بنتے ہیں۔ اللہ مثال دیتا ہے 1 پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تم کو جو ہے بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ لمٹ نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے اور بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ مساجد کے جو ہے کتنے اعلانات ہوتے ہیں، مساجد کی تعمیر ہے، ایسی طرح سے جو ہے مساجد کے اخراجات ہیں، مدارس کے جو ہے اخراجات ہیں، ان تمام نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم آگے بڑھ چڑھ کر اس میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں رمضان خصوصی موقع ہوتا ہے ان سارے کاموں کے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں ایک اور معمول یہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کو اللہ نے خاص فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور تو بتایا گیا کہ جو ہے رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق، رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان آتا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جب آخری رمضان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا۔ تو قرآن مجید کا ہمارے اندر یہ شوق، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، پڑھتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک حرف پر 10 نے کیا میں نے، اور اللہ کے نبی نے کتنے کلیریفائی کیا اور کتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ ایک نہیں، وہ 3 حرف ہے، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے، وہ جا کے 30 نیکیاں اس کو ملی۔ اور یہ ابتدا ہے، آغاز ہے، انتہا نہیں ہے، یہ لمٹ نہیں ہے۔ اللہ جتنا چاہے آگے بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم تمام کو جو ہے قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کو سمجھتے ہوئے جو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے رمضان کے اس مہینے میں ہم تمام کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف کی جو ہے ہم اہتمام کریں، جتنے لوگ ہو سکے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر معاشرے سے 1-2-4 لوگ بھی اگر جو ہے اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر سارے لوگوں کی جانب سے یقیناً وہ کافی ہو جاتا ہے، فرض کفایہ ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، اس اعتبار سے کہ جو ہے انسان اپنے آپ کو ساری مصروفیات سے ہٹا کر اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اس کی عبادت کے لیے خاص کر دیتا ہے۔
تو یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری مصروفیات اور دنیاوی سارے کاموں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ اعتکاف وہ نہیں جو مساجد میں جس طرح سے لوگ بیٹھ کر جو ہے آپس میں مشورے کر رہے ہیں، آپس میں جو ہے بات چیت چل رہی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے دنیاوی مصروفیات چل رہی، فون پر بات چیت چل رہی ہے، یہ سارے کام جو ہے یہ اعتکاف میں شامل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اعتکاف کا مطلب ہی ہے کہ انسان الگ تھلگ ہو جائے، ہر طرح کی جو مصروفیات سے، مشغولیات سے، بات چیت سے، کاموں سے، ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لے، یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اگر اعتکاف انسان کرتا ہے تو پھر یہ ساری عبادتیں جو بتائی گئی ہیں ان عبادتوں کے کرنے کے لیے انسان کو وقت مل جاتا ہے، وہ ساری عبادتیں انسان آرام سے کر لیتا ہے، جو بالمقابل اس انسان کے جو دوسرا انسان ہے کاموں میں مشغول ہے، وہ عبادتوں میں اتنا وقت نہیں لگا سکتا۔ جو انسان اپنے آپ کو اعتکاف میں رکھ لیتا ہے وہ گویا کہ ان ساری عبادتوں کو جو ہے جمع کر لیتا ہے اور اس طرح سے جو ہے عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے اس مہینے کو جو ہے غنیمت جانتے ہوئے اس کی قدر کرنے اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ